ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں جو تفسیر عرض کی گئی اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں فرعون کے دربار میں دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ پتہ چلا تو آپ کی والدہ پریشان ہوئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس میں جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل کرنے کو مقدم رکھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے آپ کو دیکھ کر کے پہچان لیا اور اس وقت اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تمہیں اپنے بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے تھے اور اس زمانے میں آپ بادشاہ کے عمدہ لباس پہنتے، سواریوں پہ سوار ہوتے اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے بیٹے ہیں۔ تو اب فرعون نے کہا کہ میں نے تو تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یعنی فرعون اپنا احسان جتانے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دعوت حق پیش کی تو اس نے کہا تھا کہ رب کون ہے تمہارا، جس کا ذکر کل کی آیات میں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کی اور خدا کی طرف اس کو دعوت دی۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کی وجہ سے ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ۔ اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب جادو ہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر کے فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس میں قدرت الہی کے آثار کو انکار کرنے کی کوئی صورت تھی نہیں، تو آخر میں پھر وہی دھمکی والی باتیں کرنے لگا کہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون کی جو قید تھی وہ اتنی بدتر تھی کہ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک تھا، بہت گہرا جو ہے وہ گڑھا تھا، اور جس میں بندے کو وہ اکیلے کو ڈال دیتا تھا، نہ کسی کی آواز سنائی دیتی تھی نہ کوئی نظر آتا تھا۔ تو کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب جب دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کہہ دیا کہ تم مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے سامنے حق بات کو پیش کر دوں، یعنی تو حق بات کی پیروی کرے گا یا مجھے قید میں ڈالنے کی تو فکر کر رہا ہے۔ اب فرعون نے اس کے بعد میں نشانی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اب وہ اچانک بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے آپ جو حکم دیجئے میں عمل کروں گا۔ تفسیروں میں یہ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تھا اور وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ رکھتا تھا، تو اب وہ جب دم کھڑی کر کے جب وہ کھڑا ہوا اور اس کا جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر، اب فرعون نے جب دیکھا تو ڈر گیا اور تخت چھوڑ کر کے وہ بھاگا اور گھبرا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ
کہ اس کی قسم جس نے تم کو رسول بنایا ہے اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست پاک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ عصا بن گیا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اس کے سوا اور کوئی بھی معجزہ ہے آپ کے پاس میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ اچانک سورج کی روشنی کی طرح چمکنے لگا جس سے آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ اب فرعون نے نشانیوں کو دیکھ لیا اور نشانیوں کو دیکھ کر کے فرعون کیا کہنے لگا، یہ تو جادو ہے۔ چونکہ اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا اور وہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی جادو سمجھنے لگا، اور جادو سمجھ کر کے پھر اس نے بعد میں جو دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا۔ اس سے پہلے تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک سانپ دیکھا تو ساری خدائی کا بھوت اتر گیا اس کا، اور جو درباری تھے ان سے پوچھنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس زمانے میں چونکہ جادو کا رواج تھا تو انہوں نے بتایا کہ لگتا ہے یہ کوئی جادو ہے۔ تو فرعون نے جب مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ارجی و اخاؤ و بعث فی المدائن حاشرین، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ یعنی کہا کہ تم بھی اپنے جادوگروں کو بلاؤ اور پھر جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا لو جس سے نہ ہم بدلیں اور نہ تم، اور ہموار جگہ ہو۔ یہ انہوں نے فرعون نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ تو تمہارا جو عید کا دن ہے اسی دن ہمارا مقابلہ ہوگا، اور چاشت کے وقت میں سب لوگوں کو جمع کر کے لے آؤ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کہہ دی کہ پھر زینت والے دن میں آ جاؤ، یہ زینت والا دن کون سا ہے؟ یہ فرعونیوں کے میلے کا دن ہوتا تھا، جو وہ عید مناتے تھے، بن سور کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن، اور وہ اسی دن کے لیے انہوں نے وعدہ ٹھہرا لیا کہ اس دن ہمارا اور تمہارے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اب جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کیا گیا اور مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور دیکھو کہ دونوں فریق میں سے کون غالب آتا ہے۔ اب اس طرح کا اعلان باضابطہ طور پر کر دیا گیا۔ اب جادوگر جب فرعون کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے، یعنی ہم جیت گئے تو اے فرعون تو کیا بدلہ دے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم جیت گئے تو تمہیں میں اپنا دربار کا مقرب بنا لوں گا، خاص بنا لوں گا۔ اب مقررہ دن فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میں میدان میں پہنچ گیا، اور جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان کے اندر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہاں پر ان آیات کریمہ میں اس کا ذکر ہے، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں اکٹھے کیے پھر آیا۔ پھر کیا کہا، قَالَ لَهُم مُوسَىٰ، ان سے موسیٰ نے کہا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کیا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے اور بے شک نامراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے نصیحت کے طور پر کہا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے سنی تو جادوگر آپس میں گفتگو کرنے لگے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ تو ہماری طرح جادوگر ہیں، اور کوئی کہنے لگا کہ یہ باتیں جادو کی تو نہیں معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے تو منع کر رہے ہیں، اور جادوگر تو بہت بڑے جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر آپس میں چھپ کر کے مشورہ کرنے لگے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چلے، اور اس مشورے میں وہ آپس میں کیا کہنے لگے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو اپنے معاملے میں آپس میں مختلف ہو گئے اور چھپ کر کے مشورہ کیا۔ قالوا، بولے، ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى،
بولے یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں۔ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ جو ہے وہ ہم کو زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنا داؤں پکا کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر سب باندھ کر کے آؤ۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور آج مراد کو پہنچا وہ جو غالب ہو گیا۔ یہ ان کا آپس میں مشورہ تھا۔ اب جب مشورہ کر لیا تو اس کے بعد میں جادوگروں نے صف بنائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ اپنا عصا پہلے زمین پہ رکھیں گے یا ہم اپنا جادو کا سامان پہلے زمین پہ رکھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں جو سامان زمین پہ ڈالنا ہے وہ ڈال دو، اور آپ نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس میں جتنے جادو کے مکر اور ہیلے ہوں سب کو وہ ظاہر کر دیں، اس کے بعد میں آپ اپنا معجزہ ان کے اوپر ظاہر فرمائے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالو، بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی جادو کا جو سامان ہے پہلے تم یا تو زمین پہ رکھو یا ہم رکھیں۔ تو قال، موسیٰ نے کہا، بل القو، بلکہ تم ہی ڈالو، یعنی پہلے تم ہی جادو کا سامان زمین پہ رکھو۔ اب انہوں نے، جادوگروں نے کہا، بے عزت فرعون انا نحن الغالبون، بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے، یعنی فرعون کا نام لے کر کے انہوں نے اپنی جادو کے سامان کو زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب زمین پہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑتے ہوئے نظر آئے، اور دیکھنے والوں کی نظر بندی تھی، جادو تھا، نظر بندی سے لگ رہا تھا کہ وہ جو رسیاں تھیں وہ سب پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل کے اندر ایک ہلکا سا خوف کا احساس ہوا کہ وہ سانپ ادھر بھی نہ آ جائے، لیکن بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کا ڈر نہیں لگا، بلکہ اپنے دل میں قوم کے حوالے سے آپ کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی ان سانپوں کا جادو دیکھ کر کے معاذ اللہ کہیں وہ جو ہے باطل کو جو ہے وہ حق نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ قُلْنَا، ہم نے فرمایا، لا تخف، ڈر نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تو ہی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کی قوت کا پھر عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن گیا، اور ان رسیوں کو، لاٹیوں کو جو سانپ کی طرح لگ رہی تھی ان سب کو نگل گیا، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، یعنی تمہارا عصا سارے جادو کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اور وہ جو بنا کر کے لائے ہیں، تو فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، وہ جو بنا کر کے لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں سے بھی آئے وہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بولے ہم ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ جو مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے تھے وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے منظر دیکھ کر کے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، کیونکہ اگر رب العالمین کہتے تو فرعون یہ سمجھتا کہ مجھے کو رب سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا رب العالمین، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا، اور اس لیے دھمکی دینے لگا کہ کہیں یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ سمجھ گیا تھا
کہ اچھا وہ پھر بعد میں اس طرح کی باتیں اس لیے کرنے لگا کہ وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے اور تم سے بڑھ کر کے ہے، اس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ اے لوگوں یہ آپس کی ملی جلی بھگت ہے، ان کی پہلے سے پلاننگ تھی اور یہ میرے خلاف پلان بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں ملی جلی بھگت بنا کر کے آئے تھے۔ تو اس طرح وہ اس لیے کہنے لگا تاکہ پبلک جو ہے وہ ان کو مس گائیڈ کر دے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ کہا کہ تم سب آپس میں ملے جلے ہو اور میرے خلاف یہ سب کرنے آئے ہو۔ اب اس کے بعد میں اس نے جادوگروں کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ دھمکی دی کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کی شاخوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ یہ فرعون کی جب دھمکی فرعون نے ان کے سامنے دی، لیکن جب حق ظاہر ہو جائے تو بندہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اچھا انہوں نے پہلے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں۔ اور تو جو دھمکی دے رہا ہے والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو جو کرنا چاہتا ہے کر، یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، اور دنیا کی زندگی ہے کتنی، جو کرنا ہے وہ کر لے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ انہوں نے فرعون کے دربار کے اندر جواب دیا۔ تو فرعون کی دھمکی سے جادوگروں کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں ایمانی جذبے سے سرشار ہو گئے اور فرعون کی دھمکیوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اور ببانگ دہل انہوں نے حق کا اعلان کیا کہ تیرے ہاتھ میں تیری دنیا کا فیصلہ ہے، تو اس دنیا میں جو کرنا وہ کر لے، لیکن ہم دنیا کے چکر میں اپنی آخرت نہیں برباد کریں گے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تیری وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جادو دکھانے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا جادو اس کے بعد میں اثر نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ کوشش کی، ایک موقع مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کا عصا آپ کے چاروں طرف پہرا دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے جادوگروں نے فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا ہے، مگر یہ تو سو رہے ہیں اور ان کا عصا ان کا پہرا دے رہا ہے۔ تو فرعون نے مجبور کیا کہ تم کو جادو کرنا پڑے گا، اور اسی کے بارے میں انہوں نے کہا ایمان لانے کے بعد میں تو نے جو ہمیں جادو پہ مجبور کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دامن ایمان کے اندر آ گئے، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے وہاں پہ وہ تھوڑے تھے کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، تو اگرچہ تھوڑے ہی صحیح لیکن کئی لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا ان کا ذکر آگے آتا ہے۔